بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. I'm going to present two ahadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. First one is from Bukhari and the second is from Muslim. The first hadith is as follows: An Ibn Umar qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min shahidin al-abd wal-hurr wal-zakar wal-unsa والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ. یہ دو حدیث پڑھی گئی ہیں. پہلی حدیث جو ہے وہ بخاری شریف سے ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر. یہ بات نہیں ہے کہ اپنی مرضی ہے کرو یا نہ کرو. ہاں کوئی ایسی مجبوری ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے وہ تو اور بات ہے، لیکن جس کو توفیق ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ فطرانہ ادا کرے. اور وہ کتنا ہے؟ سان من تمرن، کھجور کا سا ہو یا جو کا سا. اور فرمایا کہ یہ ہر آزاد ہے یا غلام ہے یا آدمی ہے یا عورت ہے یا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے، لیکن جو ہیڈ آف دا فیملی ہے وہ ادا کرتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا امر بہان تو ادا قبل خروج الناس الی الصلاۃ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کیا کہ نماز عید پر جانے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے. اگر اس نے پہلے ادا نہیں کیا تو اس نے ایک فرض ادا نہیں کیا، اور اگر بعد میں ادا بھی کر دے تو وہ حدیث میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کا صدقہ شمار ہوگا، وہ اس نے فطرانہ نہیں دیا. تو اس لیے یہ ایک فرض ہے جس کو ہر ایک نے ادا کرنا ہے. یہاں اس ملک کے لحاظ سے 2 پاؤنڈ فی کس مقرر کیے گئے ہیں. تو ہیڈ آف دا فیملی جو ہے ان کا فرض ہے کہ وہ ساری فیملی کی طرف سے چھوٹے سے چھوٹے بچے کی طرف سے بھی وہ 2 پاؤنڈ فی کس کے حساب سے نماز عید پر آنے سے پہلے یہ صدقۃ الفطر ادا کریں. دوسری حدیث جو ہے وہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد اگلا دن تو عید کا ہے اور عید کے بعد پھر 6 دن مسلسل شوال کے روزے رکھے گا تو اس کو ایسے ہی ثواب ہے جیسے کہ اس نے کہا سارے سال کے روزے رکھے ہیں. تو چونکہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا دیا جاتا ہے، قرآن شریف میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. تو اگر 30 دن رمضان کے ہو گئے، اگر 6 دن آگے شوال کے ہو گئے تو 36 دن ہو گئے، اور اس کو 10 سے ضرب دیں تو 360 ہو گئے. تو اس طرح گویا آپ کے سارے سال کے روزے شمار کیے جائیں گے. بے شک رمضان 29 کا بھی ہو، چونکہ نیت تو ہماری یہ ہے نا کہ اگر 30 کا اگر ہوگا تو 30 کا رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس نیت کے مطابق ثواب دے دیتا ہے. تو اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما کے ہمیں ہر مسلمان کو اس طرح توجہ دلائی ہے کہ اگر تم ایسا کرو تو ایک بہت بڑا نیکی کا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. باقی کچھ لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتے، مستقل طور پر بیماری ہے، کوئی ایسی وجوہات ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دیں، یعنی اس کمی کو وہ فدیہ کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.